اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب احتجاج تبریسی کے والیوم 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیج نمبر ہے 157 اور ہیڈنگ ہے تاثرات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ اپنے گھر سے باہر آئیں اور ہاشمی عورتوں کے گھیرے میں اپنے بابا رسول خدا کی قبر پر پہنچیں، درحالہ کہ علی ابھی گھر میں واپس نہیں ہوئے تھے اور تازہ خلیفہ ابوبکر کی سختیوں سے فرصت نہیں ملی تھی۔ حضرت زہرا نے مسجد میں لوگوں سے کہا، میرے ابوالحسن کو چھوڑ دو، اس پروردگار کی قسم جس نے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر انہیں نہ چھوڑا تو اپنے بالوں کو پریشان کر کے اپنے بابا کے پیراہن کو اپنے سر پر رکھ لوں گی اور خدا کو اپنی مدد کے لیے بلاؤں گی۔ ہرگز سوال نبی میرے بابا سے اور ناقہ سوال مجھ سے اور میرے بچوں سے زیادہ خدا کے نزدیک اور محبوب نہ تھے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت زہرا کے قریب کھڑا تھا، بخدا قسم میں نے دیکھا کہ دیوار و ستون مسجد کے ستون متحرک ہو گئے۔ میں نے شہزادی کے مزید نزدیک جا کر عرض کیا، اے بی بی، خدا نے آپ کے بابا کو لوگوں کے درمیان رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ امت پر عذاب اور ان کی بربادی کے طالب ہو جائیں۔ پیج نمبر 158 اسامہ کی بیعت کا واقعہ۔ جب حضرت ابوبکر کو سقیفہ کے اختلافات اور کشمکش سے فرصت ملی تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ بہت جلد اسامہ کو ایک خط لکھو کہ تمہارے پاس آ کر تمہاری بیعت اور موافقت کرے، کیونکہ اس کی بیعت زیادہ مفید اور مؤثر ہے اور اشتباہات اور اعتراضات کو رفع کرے گی۔ ابوبکر نے خط لکھا، خلیفہ رسول خدا ابوبکر کی طرف سے اسامہ ابن زید کی جانب، اما بعد، جب میرا خط تمہارے ہاتھ میں پہنچے گا تو تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ تم مسلمان میرے ساتھ ہیں، تمام مسلمان میرے ساتھ ہیں اور مجھے اپنا پیشوا مان چکے ہیں۔ ہاں، تم مخالفت نہ کرنا کہ یہ نافرمانی کا سبب ہوگا، بصورت انکار تم وہ دیکھو گے جس کا تمہیں انتظار نہیں ہے۔ والسلام۔ اسامہ ابن زید نے خط کے جواب میں لکھا، عامل رسول خدا اسامہ ابن زید در غزوہ شام کی طرف سے، آپ کا نامہ مجھے ملا، لیکن خط کے پہلے حصے کا مضمون آخری حصے سے مختلف اور متضاد ہے۔ آغاز کلام میں لکھا ہے کہ میں خلیفہ رسول خدا ہوں، پھر دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان آپ کے اطراف جمع ہوئے اور آپ کو اپنا ولی بنا دیا ہے اور آپ کی ریاست و امارت سے راضی ہو گئے ہیں۔ شاید تم اس بات کو بھول گئے کہ میں اور میرے تمام ساتھی بھی مسلمان ہیں۔ بخدا قسم ہرگز ہم آپ کی ولایت اور خلافت سے راضی نہیں ہیں۔ سن لو، حق اس کے اہل و مالک کو دے دو، انہیں ان کے حق سے محروم نہ کرو۔ کیا تم نے رسول کی وصیت اور روز غدیر کے عہد و پیما کو فراموش کر دیا ہے؟ کیا رسول خدا نے میرے حکم کی اطاعت تم پر اور تمہارے رفقا پر واجب نہیں کی تھی؟ کیوں کر آپ نے میرے حکم کی مخالفت کی اور میری سرداری کے دائرے سے خارج ہو کر مدینہ واپس چلے گئے؟ کیا تم تصدیق نہیں کرتے کہ آخر وقت تک رسول خدا نے مجھے معزول نہیں کیا تھا، پس میری اجازت کے بغیر مدینے میں مقیم ہوئے؟ جب ابوبکر نے اسامہ کے خط کو پڑھا تو بری طرح ہل گئے اور اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہتے تھے کہ عمر ابن خطاب نے کہا، جس پیراہن سے خدا نے تمہارے جسم کو آراستہ کیا ہے اپنے جسم سے مت اتارو، ورنہ پچھتاؤ گے اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ضروری ہے کہ متعدد خطوط اور مسلسل پیغامات کے ذریعے ان سے اصرار کرو اور دوسروں کو بھی اکساؤ کہ وہ اسامہ کو لکھیں کہ مسلمانوں کے اختلاف اور افتراق کا سبب نہ بنو، اور جیسا دوسرے لوگوں نے کیا ہے تم بھی ویسا ہی کرو اور جمعیت اور گروہ مسلمین سے اپنے کو خارج نہ کرو۔ پس ابوبکر اور دوسرے منافقین نے اسی مضمون کا خط اسامہ کو لکھا، جس میں یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ فتنہ و اختلاف پیدا کرنے سے بچو، تازہ مسلمانوں کا لحاظ کرو، درست اور صحیح رائے اور قوم کے سرداروں کے نظریے کی مخالفت نہ کرو۔
جب یہ خطوط اسامہ کو ملے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہر مدینہ میں وارد ہوئے اور علی علیہ السلام کے گھر آئے اور پوچھا یہ حادثہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم دیکھتے ہو ویسا ہی ہے۔ پوچھا کیا آپ نے بیعت کر لی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں۔ اسامہ نے کہا کہ آپ نے بیعت اختیاراً کی ہے یا جبراً اور کراہتاً؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے مجبور کیا گیا، میرے ہاتھ کو زبردستی ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر اسامہ ابو بکر کے گھر آئے اور خلیفہ مسلمین کے لحاظ سے ان کو سلام کیا۔ ابو بکر نے ان کے سلام کے جواب میں کہا اے امیر تم پر میرا سلام ہو۔ پیج نمبر 160 ابو بکر کا خط اپنے باپ کے نام۔ بیان کیا گیا کہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی اور ابو بکر خلیفہ ہوئے اس وقت آپ کے باپ طائف میں تھے۔ ابو بکر نے ان کو اس طریقے سے خط لکھا از جانب خلیفہ رسول خدا بسوئے ابو قحافہ، لوگوں نے میری خلافت پر اتفاق کیا ہے اور راضی ہو گئے ہیں۔ آج میں خلیفہ خدا ہوں، آپ یہاں تشریف لائیں، آپ کی مسرت اور خوشی کے اسباب مہیا ہیں، آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی ہوں گی۔ جب ابو قحافہ کو خط ملا تو قاصد سے پوچھا لوگوں نے علی بن ابی طالب کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اس نے جواب دیا کہ علی جوان ہیں، انہوں نے بہت سے قریش اور دوسرے لوگوں کو قتل کیا ہے جس کے سبب ان کے دشمن زیادہ ہیں، لیکن ابو بکر پیر مرد اور تجربہ کار ہیں۔ ابو قحافہ نے کہا کہ اگر بڑھاپا اور پیری معیار خلافت ہے تو میں اس کا باپ ہوں، میری عمر اس سے زیادہ ہے۔ انصاف یہ ہے کہ علی بن ابی طالب پر ظلم کیا گیا کیونکہ رسول خدا نے ان کی بیعت کا عہد و پیما ہم سے لیا تھا۔ پھر ابو بکر کے خط کا جواب دیا از جانب ابو قحافہ اپنے بیٹے ابو بکر کی طرف، اما بعد تمہارا خط ملا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے بغیر سوچے سمجھے لکھ دیا ہو، کیونکہ اس کا ایک جملہ دوسرے جملے کے مخالف اور متضاد ہے۔ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ میں خلیفہ رسول خدا ہوں، دوبارہ لکھا کہ میں خلیفہ خدا ہوں، پھر لکھا کہ لوگوں نے خلافت دیا اور راضی ہوئے۔ تمہارا یہ کام بہت مشکوک اور مشتبہ ہے، مبادا تم ایسے امور میں داخل ہو جاؤ کہ جس سے نکلنا اور نجات پانا بہت دشوار ہے۔ یاد رکھو کہ اس کا انجام ندامت اور ملامت اور آتش دوزخ ہے۔ ہاں، ہر امر کا ورود و خروج کا راستہ ہے اور مرد عاقل کو دخول سے قبل خروج کی حالت اور نتیجے کے وقت جستجو اور بررسی کر لینی چاہیے۔ میری نگاہ میں اس امر بزرگ میں تم کو نہیں پڑنا چاہیے اور مقدم و اولا شخص کی موجودگی میں یہ جگہ خالی چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی حفاظت کرو اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس مقام کو اس کے لیے چھوڑ دو۔ جان لو کہ آج اس کو چھوڑ دینا بہت سہل و آسان ہے۔ پیج نمبر 162 امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں ابو بکر کا کلام۔ عامر شیبی سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے عروہ ابن زبیر، انہوں نے زبیر ابن عوام سے کہ جب ابو بکر منصب خلافت پر فائز ہوئے تو کچھ منافقین نے کہا کہ علی ابن ابی طالب پر ابو بکر مقدم ہو گئے اور ابو بکر اس خلافت کے لیے علی ابن ابی طالب سے اولیت رکھتے ہیں۔ ابو بکر نے جب یہ بات سنی تو کہا وہ خاموش ہو جائے جو راہ دین سے منحرف ہو گیا، جیسے اپنی رفتار و گفتار کا جسے خیال نہیں، آداب محبت و شرائط مودت کی رعایت نہیں کرتا۔ اس جماعت نے مجبوراً ایمان کا اظہار کیا اور نفاق اور عداوت کو دلوں میں پوشیدہ کر رکھا ہے۔ وہ سب شیطان کے پیروں ہیں، وہ سب شیطان کے پیروں ہیں۔ تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ میرا اعتقاد ہے کہ منصب خلافت کے لیے میں علی ابن ابی طالب سے بہتر و برتر ہوں؟ میں ایسا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ جو سبقت و خصوصیت اور قرابت ان کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت ایمان قبول کیا اور خدا کی عبادت کی جب میں کافر تھا۔ اس وقت وہ پیغمبر اسلام کے دوست اور موافق تھے جب میں دشمن اور مخالف تھا۔ انہوں نے سعادت اور خوشبختی میں مجھ پر سبقت کی۔ اگر میں تسامح کر کے غفلت کروں پھر بھی ممکن نہیں کہ ان تک پہنچ سکوں۔ بخدا قسم علی ابن ابی طالب پروردگار کی محبت اور تعلق اور قرابت رسول خدا رسول اکرم بلندی ایمان کے اعتبار سے ایسا مقام رکھتے ہیں کہ گزشتہ اور آئندہ میں سے کوئی بھی کتنی کوشش کرے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے راہ خدا میں جان دینے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ اپنے چچا زاد بھائی رسول خدا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تمام حادثات، مشکلات اور مصائب کو مسلمانوں سے مخلصانہ اور دوستانہ برطرف کرتے تھے۔
وہ شبہات کو دور کرنے والے ہیں، وہ مخالف ہدایت کے راستوں کو مسدود کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ شرک و نفاق سے مقابلہ کر کے حقیقت کو روشن کرتے ہیں، وہ دوسروں سے پہلے رسول خدا سے ملحق ہوئے، وہ سب سے پہلے میدان جنگ میں قدم رکھتے، علم و فہم ان کے وجود میں جمع ہے، صفات حسنہ، معارف و حقائق ان کے قلب میں جاگزیں ہیں، جو کچھ ان کے دست و سینے میں ہے اس کو انفاق اور صرف کرتے ہیں۔ کیسے کوئی ان کے مقام و منزلت کی آرزو کر سکتا ہے جبکہ اسے خدا اور اس کے رسول نے ولایت مومنین اور امامت امت کے لیے نصب و معین کیا ہے۔ میں نے خود رسول خدا کو فرماتے سنا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، جو ان کی پیروی و اطاعت کرے ہدایت اور خوش بختی اس کا نصیب ہے، جو ان کی مخالفت اور نافرمانی کرے وہ ہلاکت سے نزدیک ہوگا، جو اس سے دوست رکھے وہ سعادت مند ہے، جو اس سے دشمنی رکھے وہ رحمت خدا سے دور ہے۔ اگر کوئی علی بن ابی طالب کو دوست نہیں رکھتا تو نہ رکھے، لیکن اس سے دوستی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی خدا کی مخالفت نہیں کی، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی، اور لوگ وفات رسول کے بعد ان کے محتاج ہیں۔ ان کی محبت کے وجوب کے اسباب کا کوئی شمار نہیں۔ علی بن ابی طالب رسول کے نزدیک رشتہ داروں اور اہل بیت میں سے ہیں، وہ تمام چھوٹے بڑے موضوعات کے عالم ہیں، وہ ہر حال میں راضی و خوشنود ہیں، وہ حادثات اور واقعات کے مقابل صابر و متحمل ہیں، وہ لوگوں سے برابری و مساوات کا سلوک کرتے ہیں، وہ صاحب لوائے حمد ہیں، وہ روز قیامت کے ساقی ہیں، ان میں تمام خوبیاں اور سارے علوم جمع ہیں، وہ خدا اور رسول کے قربت کا وسیلہ ہیں، ان کی صفات اور مقامات حدود و شمار سے باہر اور درک و وصف سے بالاتر ہیں۔ آگاہی رکھنے والے تمنا کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے قدموں کی خاک پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 164 ہیڈنگ امیر المومنین علیہ السلام اور عباس ابن عبد المطلب۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ میں ابو بکر کے سامنے بیٹھا تھا، اسی وقت علی بن ابی طالب اور جناب عباس پیغمبر کی میراث کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہوئے وارد ہوئے، دربار میں آئے۔ ابو بکر نے حاضرین کی طرف رخ کر کے کہا، تمہارے لیے یہ کوتا قد یعنی علی بن ابی طالب، بلند قد یعنی عباس کے مقابلے میں کافی ہیں۔ جناب عباس نے کہا، میں پیغمبر کا چچا اور ان کا وارث ہوں، اور یہ علی بن ابی طالب میرے بھائی کے بیٹے اور پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں، جو مجھے میراث رسول سے روک رہے ہیں۔ ابو بکر نے کہا، اے عباس، آپ اس وقت کہاں تھے جب پیغمبر نے تمام بنی مطلب کو جمع کیا تھا، جس میں آپ بھی شامل تھے؟ پھر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ وہی میرا وصی خلیفہ ہوگا، وہی میرے قرض کو ادا کرے گا اور میرے وعدوں کو پورا کرے گا۔ پس سوائے علی بن ابی طالب کے آپ سب نے انکار کر دیا تھا، اور پیغمبر نے علی بن ابی طالب سے فرمایا، تم میرے خلیفہ ہو۔ جناب عباس نے کہا، تو اس مقام پر آپ کیوں بیٹھ گئے تھے؟ علی بن ابی طالب کو مقدم کیوں نہیں کیا اور اپنے کو امیر و حاکم کیوں بنا دیا؟ ابو بکر نے کہا، اے فرزندان ابو عبد المطلب، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد پیج نمبر 165 ہیڈنگ ہے امارت و ولایت کے موضوع پر ابو بکر کی گفتگو۔ رافع ابن ابو رافع سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں ابو بکر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں نے کہا، مجھے کسی ایسی چیز کی تعلیم دیجیے جس کے ذریعے خداوند متعال مجھے خیر و نفع عطا فرمائے۔ ابو بکر نے کہا، میرا خود بھی یہی ارادہ تھا، چاہے تم سوال نہ کرتے۔ پھر کہا، ہرگز خدا کا شریک نہ قرار دو، نماز کی پابندی کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ ترک نہ کرو، دو مسلمانوں کی بھی حکومت اور فرمانروائی قبول نہ کرو۔ اس وقت میں نے کہا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں جو کچھ آپ نے کہا میں اس پر عمل کروں گا، لیکن موضوع امارت و حکومت میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ثروت و شرف اور قرابت رسول کی عزت و منزلت اسی حکومت کے ذریعے حاصل کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ تم نے مجھے سے نصیحت کا تقاضا کیا، جو کچھ معلوم تھا بتا دیا، خلوص نیت کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ ابو رافع تائی کہتے ہیں کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد جب ابو بکر نے حکومت سنبھالی، میں نے ان سے آ کر کہا، کیا آپ نے مجھے دو مسلمان پر بھی حکومت کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ابو بکر نے کہا، ہاں۔
میں نے کہا پھر آپ نے کیسے قبول کر لیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاکم بن گئے؟ انہوں نے کہا لوگ اختلاف میں گرفتار ہو گئے، مجھے خوف ہوا کہ لوگ گمراہ و منحرف نہ ہو جائیں، پھر لوگوں نے مجھ سے قبولیت کا تقاضا کیا، میرے پاس قبولیت کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ پیج نمبر 166 فدق کے بارے میں علی علیہ السلام کا ابو بکر سے احتجاج۔ حماد ابن عثمان نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جب ابو بکر کی بیعت کر لی گئی اور مہاجرین و انصار پر ان کی حکومت اور امارت پائیدار ہو گئی تو اپنی طرف سے کسی کو سرزمین فدق بھیجا کہ وہاں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نمائندوں کو خارج کر دے۔ حضرت فاطمہ نے آ کر ابو بکر سے فرمایا میرے بابا کی میراث سے مجھے کیوں محروم کیا اور باغ فدق سے میرے نمائندے کو کیوں نکالا، جبکہ میرے بابا نے حکم خدا سے یہ زمین مجھے بخشی تھی۔ ابو بکر نے کہا گواہی پیش کیجیے۔ حضرت زہرا نے گواہی کی خاطر ایمن کو حاضر کیا۔ ایمن نے کہا گواہی دینے سے قبل میں تم سے پوچھتی ہوں کہ کیا تم مانتے ہو کہ رسول خدا نے میرے بارے میں فرمایا ہے ایمن جنت کی عورتوں میں سے ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں۔ پھر ایمن نے کہا جب آیت ذی القربہ نازل ہوئی، ذی القربہ حقہ نازل ہوئی تو رسول اکرم نے باغ فدق حضرت زہرا کو عطا فرمایا اور اسے ان سے مخصوص کر دیا۔ پھر حضرت علی بھی حاضر ہوئے اور جیسی گواہی ایمن نے دی تھی ویسی ہی گواہی آپ نے بھی دی۔ پس ابو بکر نے جناب فاطمہ زہرا کو ایک خط لکھ کر دیا۔ اس وقت عمر ابن خطاب آ گئے۔ فاطمہ کے دست مبارک میں تحریر دیکھ کر مضمون کے بارے میں استفسار کیا۔ ابو بکر نے سارا ماجرا اور خط کا مضمون بیان کیا۔ عمر ابن خطاب نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ سے خط لے کر پھاڑ دیا۔ حضرت زہرا محزون و مغموم وہاں سے نکل آئیں۔ پھر حضرت علی نے مسجد میں آ کر ابو بکر اور کچھ مہاجرین اور انصار کے سامنے فرمایا تم نے رسول کے دیے حق کو فاطمہ سے کیوں لے لیا اور ان کے مخصوص حق اور ملکیت سے انہیں کیوں محروم کر دیا؟ ابو بکر نے کہا یہ زمین تمہارے تمام مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، اگر فاطمہ گواہی پیش کر سکیں اور ثابت کر دیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں انہیں بخش دیا تھا تو ان کا مالک ہونا ثابت ہو جائے گا، ورنہ ان کے لیے مخصوص نہیں ہوگا۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کیا حکم خدا کے خلاف بات کرنا چاہتے ہو؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ امیر المومنین نے کہا اگر کسی مسلمان کے ہاتھ میں کوئی مال ہو، میں دعویٰ کروں کہ یہ میری ملکیت ہے تو دلیل تم مجھ سے مانگو گے یا اس سے جو اس مال میں متصرف ہے؟ ابو بکر نے کہا یقیناً آپ سے گواہی کا مطالبہ کروں گا۔ امیر المومنین نے کہا پھر فاطمہ سے گواہی اور دلیل کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو جبکہ باغ فدق حیات پیغمبر سے آج تک فاطمہ کی تصرف اور ملکیت میں ہے اور دوسرے مسلمان اس کے مدعی ہیں، ان سے دلیل کیوں نہیں مانگتے؟ ابو بکر خاموش ہو گئے اور جواب سے عاجز رہے۔ عمر نے کہا اے علی اپنی باتوں کو ختم کرو، ہم تم سے مباحثہ و مناظرے کی قدرت نہیں رکھتے، آپ کو دلیل قائم کر کے اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہیے ورنہ اس زمین میں آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا اے ابو بکر میں تم سے پوچھتا ہوں آیہ تطہیر کس کے لیے نازل ہوئی؟ ابو بکر نے کہا خاندان پیغمبر اور آپ کی شان میں۔ امیر المومنین نے فرمایا اگر کچھ لوگ دختر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رجس و فحش کے بارے میں گواہی دیں تو کیا کرو گے؟ ابو بکر نے کہا اس وقت فاطمہ پر حد جاری کروں گا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا اس صورت میں تم نے حکم خدا اور دستور رسول خدا کے خلاف عمل کیا اور اگر ایسا تم نے کر دیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ ابو بکر نے کہا کیسے؟ علی علیہ السلام نے فرمایا اولاً خداوند عالم نے طہارت فاطمہ زہرا کی اسی آیت میں گواہی دی ہے اور ان کو ہر طرح کے رجس اور برائی سے پاک کیا ہے اور تم لوگوں کی گواہی کو خدا کی گواہی پر مقدم کر رہے ہو۔ ثانیاً یہ کہ رسول خدا نے فرمایا دلیل و گواہی مدعی کی ذمہ داری ہے، مدعا علیہ صرف قسم کھائے گا۔ تم اس حکم سے منحرف ہو رہے ہو اور باغ فدق جو فاطمہ کے تصرف میں ہے اور دوسرے لوگ اس پر دعویٰ کر رہے ہیں، پھر تم فاطمہ ہی سے دلیل اور شاہد کا مطالبہ کر رہے ہو۔
یہ حکم خدا اور قانون اسلام کے خلاف کام کر رہے ہو۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگ علی کے کلمات سے بہت متاثر اور متعجب ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے بخدا قسم علی ابن ابی طالب صحیح اور درست کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسجد میں داخل ہوئیں، اپنے بابا رسول خدا کی قبر کا طواف کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ترجمہ: آپ ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہمارا حال اس زمین کی مانند ہو گیا ہے جس پر مفید بارش نہیں برستی۔ آپ کی امت نے اختلاف کیا، آپ ان کے امور کی گواہ رہیے گا۔ آپ کے بعد جھوٹی اور اختلافی حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ ہوتے تو لوگوں کے امور اتنے سخت نہ ہوتے۔ کچھ لوگ تند نگاہی سے ہمارے مقام اور منزلت کو ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے جدا ہوتے ہی ہم پر ظلم و ستم ہونے لگے۔ جب تک ہم زندہ ہیں آپ پر گریہ کرتے رہیں گے، اور جب تک ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں روتے رہیں گے۔ اس کے بعد پیج نمبر ہے 169، ہیڈنگ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور خالد ابن ولید۔ ابو بکر مسجد سے نکلے اور اپنے گھر چلے گئے۔ پھر عمر ابن خطاب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم نے دیکھا کہ آج علی سے ہماری گفتگو کس انداز میں ختم ہوئی۔ اگر چند دن ایسی ہی بحث و گفتگو ہو جائے تو یقیناً ہمارے امور متزلزل اور ہماری حکومت اور امارت کی بنیاد کمزور اور خراب ہو جائے گی۔ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ عمر ابن خطاب نے کہا میری نگاہ میں ان کا وجود ہمارے آرام اور ہماری ترقی کے لیے مانع در رکاوٹ ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ابو بکر نے کہا یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر نے کہا بہت آسان ہے، خالد بن ولید کے ذمے کر دو۔ آدمی بھیج کر خالد کو بلایا گیا۔ ابو بکر نے خالد کی طرف رخ کر کے کہا ایک بہت بڑا کام تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ خالد نے کہا جو کہیے حاضر ہوں، چاہے قتل علی ہی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہی ہے۔ خالد نے کہا جیسی رائے دیں میں عمل کروں گا۔ ابو بکر نے کہا مسجد میں علی کے بازو میں بیٹھ جاؤ، جیسے ہی نماز تمام کروں فوراً ان کی گردن مار دو۔ اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر نے یہ باتیں سن کر اپنی کنیز سے کہا کہ فاطمہ بنت رسول کے گھر جاؤ اور یہ پیغام کہہ دو۔ آیت کا ترجمہ: کچھ لوگوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے، آپ شہر سے باہر چلے جائیں، میں آپ کی خیر خواہ ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا اسماء سے کہہ دو کہ خدا انہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پھر گھر سے باہر آئے اور مسجد میں جا کر خالد ابن ولید کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر نے نماز شروع کی کہ جب تشہد پڑھ چکے تو اپنے حکم پر نادم و پشیمان ہوئے اور اتنا بے چین ہوئے کہ بے اختیار سلام پڑھنے سے پہلے ہی خالد کو متوجہ کر کے کہا جو میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل نہ کرنا۔ امیر المومنین نے جیسے ہی نماز تمام کی خالد کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بتاؤ ابو بکر نے کیا حکم دیا تھا؟ خالد نے کہا کہ آپ کی گردن مارنے کا حکم دیا تھا، اگر سلام سے پہلے منع نہ کیا ہوتا تو آپ کو قتل کر دیتا۔ یہ سن کر علی بن ابی طالب نے خالد کو پکڑ کر بہت زور سے جھنجھوڑا اور زمین پر پٹک دیا۔ لوگ علی کی طرف دوڑے اور قسم دے کر خالد کو چھڑایا۔ پھر عمر کے گلے کو زور سے دبا کر فرمایا اے سہاگ کے بیٹے، اگر وصیت رسول نہ ہوتی تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ میں کون ہوں اور کمزور و بے یار و مددگار کون ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 171 ہے، ہیڈنگ ہے غزب فدق کے بعد ابو بکر کے نام علی علیہ السلام کا خط۔ نجات کی کشتیوں کے سینوں میں فتنہ و فساد کی امواج کو چیر ڈالو، خواہش پرست و مکار لوگوں کے ساتھ خود پسند لوگوں کے غرور و تکبر کے تاجوں کو نیچے گرا دو۔ مبادا فیض و نور سے استفادہ کر کے صرف اسی مبدا کی طرف متوجہ رہو، نفوس طاہرہ کی میراث انہیں واپس کر دو۔ جہالت، غفلت اور حیرت کے احاطے سے باہر آ جاؤ۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم چکی کے گرد گھومنے والے چشم بستہ اونٹ کی طرح سرگرداں اور حیران پھر رہے ہو۔ خدا کی قسم اگر مجھے اجازت ہوتی تو تیار شدہ فصل کو تیز اور آہنی ہسیہ سے کاٹنے کی طرح
تمہارے سروں کو جسموں سے جدا کر دیتا اور تمہارے دلوں کے کاسے سر کو ایسے پھوڑ دیتا جیسے تمہاری آنکھیں مجروح ہو گئی ہوں اور تم سب کے سب حیران اور وحشت زدہ ہو جاتے۔ میں وہی ہوں جس نے جمعیت کثیر کو پراگندہ کر دیا، لشکروں کو نیست و نابود کر دیا، تمہارے نظام حکومت کو درہم برہم کر دیا، ہمیشہ میدان جنگ میں ہمیشہ مشغول جہاد و مقابلہ رہا اور تم اپنے گھروں میں اعتکاف کیے بیٹھے رہے۔ میں کل تک شب و روز پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھا اور تم سب میری رفتار و گفتار سے آگاہ ہو۔ تم نے میری منزلت اور بلندی کی تصدیق کی، اپنے باپ کے جان کی قسم تم نہیں چاہتے کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع ہو جائے۔ ابھی تم نے بدر و حنین کی دشمنیوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ قسم بخدا اگر تم سے ان باتوں کو بتا دوں جو خداوند عالم نے تمہارے لیے مقرر و تحریر کیا ہے تو اضطراب اور بے چینی کے سبب تمہاری ہڈیوں کے دندان چکی کے دندانوں کے تداخل کی طرح سے تمہارے جسموں کے اندر گھس جائیں گے، اور اگر کچھ کہوں تو تم اسے حسد پر محمول کرتے ہو۔ اگر خاموش ہو جاؤں تو کہو گے کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے ڈر گیا۔ افسوس افسوس، مجھے موت کا اس سے زیادہ شوق ہے جتنا شیر خوار بچے کو ماں کے پستان سے ہوتا ہے۔ میں نے ہی دشمنوں کو شربت مرگ کا مزہ چکھایا ہے، میں ہی جنگ کے میدانوں میں 2 سنگین تلواروں اور 2 بلند نیزوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، میں ہی معرکوں میں موت کا استقبال کرتا، مجھے موت کا ذرا سا بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں۔ میں ہی تاریک راتوں میں گھس کر مخالفین کے جھنڈوں کو سرنگوں کرتا تھا، میں ہی رسول اکرم کے قلب مبارک سے غم و اندوہ کو برطرف کرتا تھا۔ جو کچھ خدا نے تمہارے بارے میں نازل کیا ہے مجھے معلوم ہے، اگر مجھے بتانے کی اجازت ہوتی تو تم گہرے کنویں کی ہلتی لرزتی رسی کی طرح ہوتے اور حیران اور سرگرداں بیابانوں میں گھومتے پھرتے، لیکن میں نے اس امر میں آسان اور احسان سے کام لیا اور خود اپنی زندگی کو بہت سادہ اور آسان بنا دیا کہ لذات دنیا سے دست خالی، تاریکیوں سے دور اور پاک قلب کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کروں۔ جان لو تمہاری دنیا کی حقیقت میرے نزدیک اس بادل کی مانند ہے جو ہوا سے اڑتے ہوئے لوگوں کے سروں پر سمٹ جاتا ہے پھر پراگندہ ہو جاتا ہے۔ بہت جلد تمہاری آنکھوں کے سامنے سے غبار برطرف ہو جائیں گے اور اپنے اعمال قبیحہ کا نتیجہ دیکھو گے اور اپنے ہاتھوں کی کاشت کیے ہوئے کڑوے دانوں کو قاتل اور مہلک زہر کی صورت میں کاٹو گے۔ سمجھ لو کہ خدا بہترین حاکم ہے، اس کے رسول تمہارے سب سے بڑے دشمن اور مقابل ہوں گے، اور سرزمین محشر و قیامت تمہارے ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہوگی۔ خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کر کے ہلاکت اور عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی، جو کہ والیوم 1 کا پارٹ نمبر لاسٹ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پیج نمبر ہوگا 173 اور ہیڈنگ ہوگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خط۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔